آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ اب کل میں شیخ صاحب میرے ساتھ تھے، ہم اکٹھے تھے، اور انٹیریئر کی جگہ تھی، بیک ورڈ علاقہ، نہ کوئی الیکشن کا ماحول، نہ کوئی کیمپین کا سلسلہ۔ ہم وہاں گئے اور جس طرح عمر کوٹ شہر میں ہمیں استقبال ملا، جس طرح وہاں پارٹی کے جھنڈے تھے، پارٹی کے ترانے تھے، پارٹی کا رنگ سے شہر کو رنگ دیا گیا تھا، وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے اس کا ملاحظہ کر لیا۔ اسی طرح مٹھی شہر میں جو ریلی تھی اور جو جلسہ تھا وہ بھی آپ کی نظر ہے، آپ نے دیکھا بھی ہے، اور میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ڈان نے بھی اس کو خاصا اس کو کور کیا ہے۔ دیٹ شوز کہ ایک بہت بڑی کانسٹیچوئنسی ہے جو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور وہ متبادل کی خواہش بھی رکھتی ہے اور تبدیلی وہ چاہتی ہے۔ ہم پہ میسر ہے کہ ہم کیا رول پلے کرتے ہیں۔ کے پی کے میں آپ نے آغاز کیا، اور کے پی کے میں جو انٹرینچڈ پارٹیز تھیں ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ دیکھیے، یہ مت بھولیے، ہم سیاسی لوگ بیٹھے ہیں یہاں، کہ اے این پی کی ایک تاریخ ہے، ان کا ایک سیاسی حوالہ ہے، وہ پختون نیشنلزم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آپ کے سامنے ہے جی، باچا خان کو لے لیجئے، ولی خان کو لے لیجئے، اسفندیار خان کو لے لیجئے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ ان کی ایک تاریخ ہے۔ بیگم نسیم ولی نے اپنا رول پلے کیا اپنے زمانے میں۔ پھر وہاں آپ دیکھ لیں کہ جے یو آئی مولانا مفتی محمود کی سربراہی میں، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں ان کا ایک اپنا ووٹ بینک موجود تھا، اور بڑا ڈیپلی انٹرینچڈ حضرات۔ آپ دیکھ لیں کہ ہزارہ بیلٹ میں مسلم لیگ کا جو وجود تھا وہ بڑا گہرا تھا، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ قبائلی علاقوں میں جو ملک تھے اور جو انٹرینچڈ پولیٹیکل فورسز تھیں، پی ٹی آئی تو نسبتاً ایک نئی چیز تھی، لیکن لوگوں نے عمران خان صاحب کے اصولی موقف جو نے اپنایا تھا، چاہے افغانستان کی صورتحال پر جو ان کا تجزیہ تھا، اور پھر وقت نے ان کو ثابت بھی کیا، صحیح درست ثابت کیا، تو لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا، ان کا ساتھ دیا، اور پھر جو آپ نے وہاں حکومت بھی کی۔ اور یہاں میں بالکل کہوں گا پرویز خٹک صاحب اور ان کے ساتھی جتنے تھے انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور ہمیں ان کا بھی ایکنالج کرنا چاہیے، پوری ٹیم کو ایکنالج کرنا چاہیے جن نے کام کیا، اور کارکنوں نے جو کام کیا۔ آپ نے انہونی کر دی۔ کے پی کے کی تاریخ میں کبھی نہیں ایسا ہوا کہ ایک جیتی ہوئی گورنمنٹ دوبارہ پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرے، لیکن ہوا، اور 2/3 میجورٹی تھی، یہ انہونی ہوئی۔ اسی طرح پنجاب میں آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نواز انٹرینچڈ تھی، وہ کوئی سندھ کی پیپلز پارٹی سے کم نہیں۔ ایک طویل عرصہ انہیں بھی حکومت کا ملا، 1985 سے لے کر اور 2018 تک وقفوں سے وہ حکومت میں رہے۔ ان کے تعلقات انتظامیہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، سیاسی خاندانوں کے ساتھ، وہ کسی سے پوشیدہ نہ تھے نہ ہیں۔ کسی کا یہ خیال نہیں تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی ایک متبادل کے طور پر ابھر سکتی ہے، لیکن ابھری، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے۔ وہ ہمیں اتنی سیٹیں نہیں ملی جتنی ہماری خواہش تھی، لیکن گورنمنٹ بنانے میں آپ کامیاب ہو گئے اپنے حلیفوں کے ساتھ۔ جنوبی پنجاب، جس علاقے سے
میں منتخب ہوا ہوں یا جس علاقے سے میرا بیٹا زین قریشی MNA منتخب ہوئے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کا ہولڈ سمجھا جاتا تھا صدر پنجاب. وہاں پیپلز پارٹی کو ریپلیس تحریک انصاف نے کیا ہے. اگر جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف پیپلز پارٹی کو ریپلیس کر سکتی ہے تو جہاں جنوبی پنجاب کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں سندھ کا سرحدوں کا آغاز ہوتا ہے فرام رحیم یار خان. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ میں بھی اپرچونٹی ہے. اب اس اپرچونٹی کو اگر ہم ایک منظم طریقے سے اویل کریں. دیکھیے سندھ میں اس وقت جسے کہتے ہیں نا گورننس کا فقدان ہے. سندھ کے اداروں کی جو ڈیلیوری ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو ہم کرپشن کی داستانیں سنتے ہیں میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں. جہاں ظلم اور جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کا تو مجھے کچھ تجربہ ہے، کیونکہ 2 حلقوں سے میں نے خود یہاں الیکشن لڑا، اور جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور بلے پہ مہر لگائی، جو پچھلے 5 سال جب ہم بھی اپوزیشن میں تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوئی، اور جو ان 3 سالوں میں جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا تو میں عینی شاہد ہوں کہ ان پہ جس طرح FIRیں کٹی گئی، جس طرح ان پہ انتقامی کارروائیاں ہوئیں، جس طرح ان کے پانی بند کیے گئے، زمینوں پہ قبضے کیے گئے، مطلب یک جنبش قلم 100-150 ٹیچروں کے تبادلے کر دیے گئے. سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو وہ لوگ اس سے تھک بھی چکے ہیں، تنگ بھی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم انہیں کوئی ایز این آلٹرنیٹیو دیکھتے ہیں کہ نہیں. اگر ہم انہیں ایز اے معقول آلٹرنیٹیو دکھے، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ جڑ بھی جائیں گے، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے، اور ایک نئی نسل آ گئی ہے، ایک نئی جنریشن آ گئی ہے، نیا ایک یوتھ آ گیا ہے. سوشل میڈیا نے سیاست کے بہت سے تقاضوں کو تبدیل کر دیا ہے. ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ بحیثیت تحریک انصاف کی آواز کے، جو کہ اسمبلی میں ہے، جو کہ یہاں کا ایک ڈیموکریٹک فورم ہے، آپ کی آواز معنی رکھتی ہے. آپ کی آواز میں وزن ہے. آپ کا ہر بولا ہوا جملہ جو ہے وہ لکھا بھی جاتا ہے، وہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے، اور اس کا ذکر تذکرہ بھی ہوتا ہے. تو آپ ہراول دستے کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور میں آپ کا بنیادی طور پہ تو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. آپ کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں. شیخ صاحب، آپ کو جس طرح آپ ان کی زد میں آئے، جس طرح انتقامی کارروائیاں آپ نے فیس کیں، یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آپ نے کراچی میں جو رول پلے کیا وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. آپ نے جب نا امیدی تھی، اس نا امیدی میں جو امید کا دیا جلایا، اس سے سب واقف ہیں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب اب ہمارے صدر ہیں، وہ سیاست سے بالا تر ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے جو کردار ادا کیا بحیثیت سندھ کے صدر کے اور بحیثیت کے پارٹی کے ایک نظریاتی اسٹالورٹ کے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کو یہ عرض کرنے آیا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ اپرچونٹی ہے. میرا کیونکہ ایک حیثیت سے سندھ کے ساتھ ایک تعلق ہے جس میں کوئی میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ایک نسبت کا سہارا مل جاتا ہے، اور ایک بزرگوں کا ایک تعلق ہے لوگوں کے ساتھ، سیاسی بھی اور روحانی بھی. اس لحاظ سے کم از کم یہ ہے کہ کسی کے پاس چلے جائے تو وہ عزت سے بٹھائے گا ضرور. مانے نہ مانے اور بات ہے، قائل کر سکے نہ کر سکے اور بات ہے، وہ گھر کے دروازے ضرور کھولے گا اور بیٹھنے کا موقع بھی دے گا، اور عزت سے بات بھی